عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنات. حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات ببرکات کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد کفر کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ اہل اسلام کو لا یعنی اور بے فائدہ چیزوں میں الجھایا جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی افق پر اس وقت جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ انتہائی بے یقینی کے حالات ہیں. کسی بھی دور حکومت کو لے لیجئے، ہمارے ہاں جو سیاسی نظام ہے ہر دور حکومت اسی طرح سے اپنے ایام پورے کرتا ہے. کبھی کوئی الیکشن آتے ہیں اور عوام و خواص رات دن انہی بحثوں میں الجھے رہتے ہیں. الیکشن ختم ہوتا ہے تو وزیر اعظم کا الیکشن آ جاتا ہے. عوام و خواص کا موضوع بحث وہی چیز ٹھہرتی ہے. پھر اسپیکر کا الیکشن آ جاتا ہے. پھر کبھی کوئی تحریک آ جاتی ہے اور کبھی کوئی تحریک آ جاتی ہے. کبھی کوئی ملین مارچ آ جاتے ہیں، کبھی کوئی دھرنے آ جاتے ہیں. بہرکیف یہ نظام ہے جو چل رہا ہے اور رات دن عوام، خواص، جوان، بوڑھے، بچے میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا،
ان کا موضوع بحث یہی چیز ہوتی ہے، اور ہمیشہ سے حاکم قوموں کا وتیرہ یہی رہا ہے کہ محکوموں کو انہی بحثوں میں الجھایا جائے اور انہی بحثوں میں انہیں الجھا کر ان کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھا جا سکے، انہیں باہم دست و گریباں کر دیا جائے، انہیں باہم لڑا دیا جائے، ان کی آپس میں کھینچا تانی ہر وقت جاری رہے، اور ہم ان کے اوپر اپنا تسلط قائم کیے رکھیں اور اپنے عزائم کی تکمیل کی طرف بڑھتے رہیں۔ یہ کفر کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ ایک طرف ہماری سیاسی قیادتیں ہیں، ان کا تو مت پوچھئے، گھٹنے پکڑ کر کوئی ساتھی بھی نہ بیٹھے، گھٹنے پکڑ کر بیٹھنے سے نبی علیہ السلام نے جمعہ کے دن منع فرمایا ہے۔ ایک طرف تو سیاسی قیادتیں ہیں، انہوں نے تو اپنا پروفیشن اسی چیز کو بنایا ہے، شاید ان کا معیشت بھی یہی ہے اور ان کی معاشرت بھی یہی ہے۔ افسوس ہمارے نچلے طبقے پر ہے، جنہیں اس نظام سے نہ کوئی لینا ہے اور نہ دینا، جن کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کی رائے میں کوئی وزن نہیں ہے، لیکن رات دن وہ بھی انہی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں اور باہم دست بگریباں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، میں چند ایک معروضات اسی حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہیں زندگی کا کوئی مسئلہ درپیش ہو، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو آج باہم مسلمان لڑ رہے ہیں، اختلاف رائے مسلمانوں کے درمیان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ کفار سے درپیش تھا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ سے عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے، حدیبیہ کے مقام پہ پتہ چلا کہ کفار نہیں آنے دیں گے۔ میں بالاختصار عرض کرتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ہاتھ پہ بیعت کی، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیعت کی، کفار کے کچھ نمائندے یہی اسی مقام پر پہنچے اور نبی علیہ السلام سے ایک معاہدہ طے پایا۔ تناؤ کا ماحول تھا، تلواریں قریب تھا کہ دونوں کی بے نیام ہو جاتی، باہم قتل و غارت کا میدان سج جاتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو صلح کرنے کا موقع ملا، باہم اس معاملے کو سلجھانے کا موقع ملا، اور شرائط کفار کی طرف سے پیش کی گئی۔ شرطیں کیسی تھیں کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہوگا آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر تمہارا کوئی واپس کفر میں پلٹ آئے گا ہم وہ واپس نہیں کریں گے۔ رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں منظور ہے، اس سال ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں منظور ہے۔ اس طرح کی کئی شرائط
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ساری شرائط منظور فرماتے ہیں، یہاں تک کہ معاہدے کے سر دست سر ورق پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ کہا یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی سے فرماتے ہیں رسول اللہ کا لفظ بھی مٹا دو، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، مٹا دو یہ لفظ۔ حضرت علی فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اعصاب اس بات کو برداشت نہ کر پائیں گے، کیسے مٹاؤں؟ فرمایا کہاں لکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہے، یہ برتاؤ ہے کفار کے ساتھ، یہ حکمت عملی ہے، تناؤ کے وقت سیرت نبی ہے کہ اگر کبھی تناؤ کے معاملات آ جائیں تو انہیں اس انداز سے حل کیا جانا چاہیے کہ کسی طرح باہم کشیدگی کا ماحول پیدا نہ ہو، باہم کسی طرح جنگ و جدال تک نوبت نہ پہنچے۔ اور عبد القیس کا وفد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ عبد القیس کے وفد کے سردار کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو ایسی خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتے ہیں، دو خوبیاں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتے ہیں، اور وہ دو خوبیاں کون سی ہیں؟ فرمایا الحلم والانات، ایک خوبی تحمل کی ہے، بردباری کی ہے، برداشت کی ہے، اور دوسری خوبی تمہارے اندر کوئی معاملے کو آرام سے سر انجام دینے کی ہے، جلد بازی نہیں کرتے۔ یہ دو خوبیاں ایسی ہیں جنہیں آسمانوں کا رب پسند فرماتا ہے، جنہیں اللہ جن خوبیوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں فیس بک پر یا سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے خلاف بد کلامی، ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی، ایک دوسرے کے معاملات میں دکانوں پر زبان درازیاں، اور کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج تک ان 80 سالوں میں ہوتا آیا ہے۔ مجھے اور آپ کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں ملنی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے جامع الترمذی میں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ، ہر سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ہر جمعرات کے دن اور ہر سوموار کے دن اللہ جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ فیغفر لکل عبد، ہر آدمی کو، ایسا آدمی کہ لا یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو، جو مشرک نہیں ہے، اس کے لیے آسمانوں کا رب فرماتا ہے تمام موحدین کے گناہوں کو معاف کر دو۔ آج رحمت کا دن ہے، ہر سوموار اور ہر جمعرات کے دن تمام موحدین کے گناہوں کو معاف کر دو۔ الا رجلا کانت بینہ وبین اخیہ شحناء، دو بندوں کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ بندے جو دو بندے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت اور بغض کرتے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، ایسے دو بندے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایمان بھی ایک، عقیدہ بھی ایک، مذہب بھی ایک، نبی بھی ایک، کتاب بھی ایک، اور پھر کس چیز کی نفرت ہے؟ دو بندے کسی معمولی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے اظہار نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض رکھتے ہیں۔ فیقال انظروا ھذا حتی یصطلحا، آسمانوں کا رب ارشاد فرماتا ہے اسے چھوڑ دو، اس کے گناہوں پہ معافی کا قلم مت پھیرو، حتی یصطلحا، اس وقت تک کہ جب تک یہ اپنے بھائی سے صلح نہ کر دے۔ یہ عظیم ترین اعزاز، اس سے محروم ہوتا ہے وہ انسان
جو ان معمولی باتوں میں نہ معلوم اپنے دلوں میں کیسی کیسی باتیں سوچتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت اور یہ اختلافات اس لیول کے یا بعض اوقات علمی لیول کے اختلافات تو صحابہ کرام میں بھی تھے، لیکن ان کا رشتہ اخوت، اسلامی تعلق، اسلامی رشتہ ایسا مضبوط ہوتا تھا کہ کبھی بھی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کا احترام ختم نہیں کرتے تھے۔ ایک معروف واقعہ ہے، ایک معروف مسئلہ ہے کہ دادے کی جائیداد کے پوتے کی جائیداد میں دادا وارث ہے اور بھائیوں کی موجودگی میں وہ وارث ہے یا نہیں۔ جس طرح آپ اس مسئلے کو یوں سمجھیے کہ اگر باپ زندہ ہو تو بھائی وارث نہیں بنتے، بیٹے اگر انسان کی اولاد نہیں ہے، باپ زندہ ہے، باپ وارث بنتا ہے، بھائی وارث نہیں بنتے۔ اب اگر باپ بھی فوت ہو گیا ہو، دادا زندہ ہو، دادے کی موجودگی میں بھائی وارث بنیں گے یا نہیں بنیں گے، اس مسئلے پہ ایک اختلاف ہے۔ اب ایک حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت زید ابن ثابت، دونوں کا اس مسئلے میں اختلاف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی رائے یہ تھی کہ بھائی وارث بنتے ہیں، اور حضرت زید ابن ثابت کی رائے یہ تھی بھائی وارث نہیں بنتے۔ دونوں اس درجے کا اپنے موقف میں شدت رکھتے تھے کہ مناظرے کا چیلنج کرتے تھے کہ جس کو اپنے علم پہ ناز ہے، جس کو اپنے دلائل پہ ناز ہے، وہ آئے ہم سے بات کر سکتا ہے۔ ایک یہ کہتا ہے کیونکہ دادا وارث بنتا ہے باپ کی جگہ پر تو حکم بھی وہی ہوگا۔ اگر باپ کی موجودگی میں بھائی وارث نہیں بن سکتے تو دادا بھی تو باپ کی وجہ سے وارث بنتا ہے، اس کی جگہ پہ وارث بنتا ہے۔ باپ نہ ہو تو دادا وارث بنتا ہے۔ تو لہٰذا دونوں آپس میں مختلف فی، ایک یہ کہتا ہے دادے کی موجودگی میں بھائی وارث نہیں بن سکتے، دوسرا یہ کہتا ہے دادے کی موجودگی میں بھائی وارث بن سکتے ہیں۔ دونوں کا اختلاف، دونوں اپنے موقف پہ قائم، دونوں اپنے موقف پہ شدت رکھنے والے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ زید ابن ثابت اپنی سواری پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے اور جا کے زید ابن ثابت کی سواری کی مہار کو تھام لیا۔ زید ابن ثابت کہتے ہیں تنح یا ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی، اے اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی، تیرا اللہ نے بڑا مقام بنایا ہے کہ تو اللہ کے نبی کا چچا زاد بھائی ہے۔ آپ میری سواری کی مہار چھوڑ دیجئے، آپ اسے مت پکڑیے۔ اور آگے سے عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا، ہمیں اللہ کے نبی نے یہی حکم دیا ہے کہ ہم اپنے علماء کا اسی طرح احترام کریں۔ یہ تو ہم اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احکامات کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اور زید ابن ثابت جب سواری سے نیچے اترے، زید ابن ثابت کا احترام ابن عباس کیسا کرتے ہیں۔ زید ابن ثابت پھر سواری سے اترے، فرمانے لگے ابن عباس ذرا اپنے ہاتھ تو دکھاؤ۔ حضرت ابن عباس نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، حضرت زید ابن ثابت نے ان ہاتھوں کو چوم لیا، انہیں بوسہ دیا، کہا یہ تم نے کس لیے کیا؟ کہا ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا، ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم اپنے نبی کے خانوادے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں۔ تمہیں یہ حکم تھا تو ہمیں یہ حکم ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، رائے کی تبدیلی اپنی جگہ، رائے میں اختلاف اپنی جگہ، لیکن احترام کا عالم دیکھیے کہ وہ ان کی مہار تھامتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ آج ہم کن معاملات میں الجھ جاتے ہیں، ہمارے اختلافات کس انداز کے ہوتے ہیں، اور ہم ان میں کس طرح ایک دوسرے کے اوپر فتوی بازی لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں ہیں، ایک انصار اور مہاجرین دونوں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ ہیں
کسی مہاجر نے کسی انصاری کو کسی بات پہ الجھاؤ ہوا اور مہاجر نے انصاری کو کوئی چیز مار دی، پاؤں مار دیا، مہاجرین میں سے انصار نے مہاجرین میں سے انصار کو کسی نے مار دیا، اس نے یا للانصار کی صدا لگائی، اے انصاریو مجھے ایک مہاجر نے مار دیا ہے۔ مہاجروں کو پتہ چلا، انہوں نے یا للمہاجرین کی صدا لگائی، مہاجروں انصار تمہیں مارنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک طرف انصار اکٹھے ہیں، دوسری طرف مہاجرین اکٹھے ہیں۔ قریب تھا باہم دست و گریبان ہو جاتے، قریب تھا تلواریں بے نیام ہو جاتی، قریب تھا باہم جنگ و جدال کا میدان سج جاتا۔ رحمت کائنات علیہ السلام تک آواز پہنچی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ دعوہا فإنہا منتنہ، اے اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے، چھوڑو ان چیزوں کو، انہا منتنہ، یہ تو بدبودار آوازیں ہیں۔ کیسی آوازیں؟ کوئی مہاجرین، وہ تو انصار، اور یہ مہاجر و انصار کے لاحقے سابقے تو اسلام کے لاحقے سابقے تھے۔ آج ہمارے لاحقے کیا ہیں، ہمارے سابقے کیا ہیں؟ وہ اس کو پٹواری کہتا ہے، وہ اس کو یوتھیا کہتا ہے، اور ایک عجیب طوفان بدتمیزی ہے جو سارا دن بوڑھے اپنی ٹی ویوں پہ بیٹھ کے اسی کو دیکھ رہے ہیں، اور جوان فیس بکوں پہ دیکھ رہے ہیں۔ نہ معلوم کس طرح کے ہمارے ہاں ماحول ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یا للمہاجرین کی آواز، یا للانصار کی آواز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب رشتہ اخوت اسلامی پر ضرب لگتی ہو، انصار کی آواز لگانے کے ساتھ اخوت اسلامی کے رشتے پہ ضرب لگتی ہو، مہاجرین کی آواز لگانے کے ساتھ، تو پھر آج کی ہماری یہ محبتیں، آج کے ہمارے یہ تعلقات جن کا 1% بھی نظام اسلام کے ساتھ تعلق نہیں۔ کئی مرتبہ میں نے اس موضوع پر پہلے بھی خطبہ جمعہ دیا، اور اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر میں اس موضوع پر کسی اور جمعے میں یہ گزارشات کروں گا کہ ہمارا موجودہ نظام سیاست کا تعلق 1% بھی اسلام کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کس انداز سے ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، کس انداز سے ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتے ہیں، کس انداز سے ایک دوسرے کی حقیق عزت کرتے ہیں، مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا تھا، اے بیت اللہ تجھے آسمان کے رب نے بڑی عزت سے نوازا ہے، تجھے اللہ نے انبیاء کا مرکز عبادت بنایا ہے، تجھے اللہ نے سید المرسلین کی توجہ کا مرکز بنایا ہے، تجھے اللہ نے کائنات کے لوگوں کا مرکز بنایا ہے، مثابۃ للناس و امنا، لوگوں کے لیے تو راحت کا سامان ہے، لوگوں کے لیے تو امن کی جا ہے، اللہ نے تجھے بڑا مقام بخشا ہے، لیکن تیری عزت ایک مومن کی عزت اور اس کے شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج ہم کیا ہیں؟ بیت اللہ کی عزت سے زیادہ عزت رکھنے والا ایک مسلمان، بیت اللہ کی تعظیم سے زیادہ تعظیم کا حامل ایک مسلمان، صرف اس لیے کہ وہ نون لیگ کا ووٹر ہے، صرف اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، صرف اس لیے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو اچھا سمجھتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس کا مخالف ہے، ہم ایک دوسرے سے دست بگریباں ہیں۔ میرے بھائی، یہ کوئی اسلام کا دیا ہوا پیمانہ نہیں ہے۔ اسلام کا پیمانہ یہ ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان۔ لوگوں، مومن وہ ہے، بلکہ کامل مومن وہ ہے کون؟ من احب للہ، جس کی محبت کا پیمانہ اللہ کی ذات، وابغض للہ، جس کی نفرت کا پیمانہ اللہ کی ذات، وَأَعْطَى لِلَّهِ، جس کے کچھ دینے کا معیار اللہ کی ذات، وَمَنْعَ لِلَّهِ، اور جس کے جو اگر کہیں نہیں دیتا وہ بھی اللہ کے لیے نہیں دیتا۔
اس کے علاوہ اس کی نہ کوئی محبت کا معیار، نہ اس کے علاوہ اس کی نفرت کا کوئی معیار۔ اور آپ ایک اور چیز کو بھی مد نظر رکھا کریں، ہم کس انداز سے کن لوگوں کے لیے جھگڑتے ہیں، کس معیار کے وہ لوگ ہوتے ہیں، آج اس طرف کل اس طرف۔ کل جو لوگ چور تھے پی ٹی آئی والوں کے نزدیک، آج وہ ایماندار ہیں انہی کے نزدیک، اس لیے کہ وہ عدم اعتماد کی مخالفت کرنے کی موافقت میں نہ آئیں۔ ووٹ عمران خان کو دیں تو وہ دھلے ہوئے ہو جائیں گے، اس کے خلاف ووٹ دیں۔ کل جو چور تھے اس کے خلاف ووٹ دے دیں تو وہ ان کے لیے دھلے ہوئے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کیا فرمایا رحمت کائنات علیہ السلام نے؟ جامع الترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے محبت کرنی ہے تو بھی اعتدال کے ساتھ۔ عین ممکن ہے کہ کل اس سے تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے، عین ممکن ہے کہ کل اس سے تمہارا کوئی اختلاف رائے ہو جائے، کل تم ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھے ہو تو وہ محبت تمہیں پھر ستاتی نہ رہے۔ اور کسی سے اگر نفرت کرنی ہے تو بھی اعتدال کے ساتھ، عین ممکن ہے کل اس کے ساتھ تمہاری محبت ہو جائے، پھر اپنے کیے ہوئے الفاظ پہ تمہیں شرمندگی اختیار نہ کرنا پڑے۔ اور ہمارے سامنے ہے کہ نہیں جن کے بارے میں کل تک عالمی میڈیا پر بھی یہ باتیں ہوتی تھیں، ہم انہیں گھسیٹیں گے روڈوں پر، آج ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی تھالی میں وہ کھاتے ہیں، اور دونوں طرف یہی ماحول ہے۔ جن کو وہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، انہیں اہم ترین عہدے ان کے سپرد کرنے پڑے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ وہ واضح ثبوت ہیں اس نظام کے بوگس ہونے کے، یہ واضح ثبوت ہے اس نظام کے ایسے بدی ہونے کے کہ اس سے عقل والے ہی سیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، میری ان گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ خدا را اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کر پاتے، نہ معلوم کیسی کیسی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا، کبھی کسی الیکشن، کبھی کوئی تحریک، کبھی کوئی مارچ، کبھی اس کا مارچ، کبھی اس کا مارچ، کبھی اس کا دھرنا، کبھی اس کا دھرنا۔ جوان سارا دن انہی بحثوں میں الجھے رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ علماء، طلباء، جوان، بوڑھے انہی بحثوں میں الجھے رہتے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگوں دو نعمتیں ہیں، اللہ ان کے بارے میں سوال کرے گا، لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کر پاتے۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحہ، پہلی نعمت صحت کی نعمت ہے، والفراغ، اور دوسری نعمت وقت کی نعمت ہے۔ آج فرصت کے لمحات ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو، پانچ چیزوں سے پہلے، اور ان پانچ چیزوں میں سے دو چیزیں پھر انہی کو شمار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی فرصت کے لمحات کو، فراغت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، پہلے اس کے کہ تمہیں عبادت کے لیے وقت نہ ملے، پہلے اس کے تمہیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے وقت دستیاب نہ ہو، تم اپنے وقت کو غنیمت جانو، اور پہلے اس کے تم رکوع کرنے کے قابل نہ ٹھہرو، پہلے اس کے سجدے کی تمہیں طاقت نہ ہو، پہلے اس کے قیام پہ تمہیں قدرت نہ ہو، پہلے اس کے کھڑا ہونا تمہارے لیے محال ہو جائے، پہلے اس کے تمہارے لیے اللہ کی عبادت مشکل ہو جائے، صحت تمہاری ساتھ نہ دے۔ الصحۃ والفراغ، ان دو چیزوں کو تم غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے اور فرصت کو اپنے
فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ حضرات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں بے شمار واقعات آئے، کفار کے ساتھ بے شمار اس طرح کے معاملات درپیش آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک کافر کو پکڑ کے لایا گیا، رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، ثمامہ ان کا نام ہے، رحمت کائنات فرماتے ہیں اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو۔ کافر ہے، عقیدہ ایک نہیں ہے، مسلک ایک نہیں ہے، کتاب ایک نہیں ہے، دین ایک نہیں ہے، مذہب ایک نہیں ہے، وہ کسی اور مذہب کا عبادت کرنے والا، کسی اور مذہب کو فالو کرنے والا، یہ اور مذہب کے متبع، فرمایا اسے مسجد سے باندھ دو۔ پہلے دن رحمت کائنات تشریف لائے، فرمایا ثمامہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، کیسے ہو؟ ثمامہ نے ترش لہجے میں جواب دیا، کہا مجھے باندھ کے پوچھتے ہو کہ میری طبیعت کیا ہے؟ ان تقتل ذا دم، قتل کر دو گے، جواب میں قتل کیے جاؤ گے، وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر چھوڑ دو گے احسان کا کسی دن بدلہ چکاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی ترش باتوں کو سنا، ماتھے پہ شکن نہ پڑی، قتل کے آرڈر نہ دیے، کسی قسم کی سزا کے احکامات نہیں دیتے۔ رحمت کائنات، صحیح مسلم کی حدیث، رحمت کائنات علیہ السلام مسکرائے، مسجد سے باہر نکل گئے۔ دوسرے دن یہی ہوا، تیسرے دن یہی ہوا، فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ رحمت کائنات کے حکم پر صحابہ نے بدیل نخاستہ چھوڑا ہوگا، چھوڑ دیا۔ ثمامہ گئے، جا کر پھر واپس آ گئے، کہا ثمامہ گئے تھے، واپس کس لیے آئے؟ رحمت کائنات سے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آج تک آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کسی چہرے سے نفرت نہ تھی، آپ کے شہر سے زیادہ کسی شہر سے نفرت نہ تھی، لیکن آپ کا رویہ، آپ کی بردباری، آپ کا تحمل، آپ کی برداشت، اسے دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا ہوں۔ رحمت کائنات، آپ سے آج کے بعد آپ کے شہر سے بڑھ کر کسی شہر سے محبت نہیں رہی، آپ کے مکھڑے سے بڑھ کر کسی چہرے کو آج کے بعد اس سے محبت نہیں رہی۔ اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے، اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، نہ عقیدہ ایک تھا، نہ مذہب ایک تھا، آج ہم کیا ہیں؟ اس طرف بھی اپنے خطاب کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرنے والے، اس طرف بھی دنیا کی امامت کا دعویٰ کرنے والے، اس طرف بھی اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے قائل، اس طرف بھی ان کی حفاظت کا دم بھرنے والے، اس طرف بھی کتاب اللہ کو کلام الہی سمجھنے والے، اس طرف بھی قرآن مجید کو کلام الہی سمجھنے والے۔ لیکن اور ایک بات پھر اور بھی مزے کی ہے کہ آج نہ تو کل صحیح وہ پھر ایک ہو جائیں گے، لیکن ہم جس انداز سے ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، میرے بھائی، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جھگڑے اسلام کے لیے نہیں ہیں، یہ اختلافات اسلام کے لیے نہیں ہیں، ہر ایک اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ہے، اور ہم اپنا وقت انہی امور پہ ضائع کرتے ہیں، انہی بحثوں میں ضائع کرتے ہیں، انہی معاملات میں الجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں صرف اسلام کے لیے ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔